الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات محترم، سب سے پہلے اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا حضور تاجدار مدینہ رحمت قلب سینہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بڑے بابا سے بلند اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہم اور آپ یہاں مکرانی سمیتی جو ہماری قوم کی نوجوانوں کی تنظیم ابھی ورود میں آئی ہے، ابھی شروع ہوئی ہے، اس کے تمام افراد، تمام ارکان، ممبران سب کے سب قابل مبارکباد ہیں، اور جس بھی طریقے سے انہوں نے دام و درم میں قدم سخن جس بھی طریقے سے اپنی حیثیت کے مطابق قوم کے علماء ہوں، فضلاء ہوں، حفاظ ہوں، ائمہ ہوں، یا دنیاوی اعتبار سے جن لوگوں نے بھی قوم کا نام شہر میں، ملک میں یا پوری دنیا کے اندر بلند کیا ہے، انہوں نے ان کو اعزاز سے نوازا، اور یہ اچھی کوشش ہے۔ اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی حوصلہ افزائی کرنے سے اور جو ہمارے نوجوان بچے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے کہ کم سے کم کوئی تو ہے پیٹھ تھپتھپانے والا، کم سے کم کوئی تو ہے ابھارنے والا، کم سے کم کوئی تو ہے ہمارے علم و ہنر کی تعریف کرنے والا۔ ایسی تقریبات، ایسے سماروہ ہوتے رہنا چاہیے کہ قوم کے نوجوانوں کے اندر ایک بیداری ہے۔ سب سے بڑی کمی جو مجھے اپنی قوم کے اندر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تعلیم سے بہت دور ہیں، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو۔ بچہ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے، ایک ماں باپ کا، ایک عزیز و اقارب کا، سب کا ایک ذہن پہلے ہی سے بن جاتا ہے کہ 10ویں پڑھا لیں گے، 12ویں پڑھا لیں گے، اور اس کے بعد اس کو کسی مستری کی دکان میں ڈالنا ہے، اس کو کوئی کام سکھانا ہے، اس کو آٹو چلوانا ہے، اس کو ٹھیلا مزدوری کروانا ہے۔ مطلب ذہنیت پہلے ہی سے جب انسان اپنا حوصلہ پست کر لے گا تو کیسے منزل میں آگے بڑھے گا؟ کیونکہ جب انسان چاند پر پہنچنے کی سوچتا ہے جب چاند کے قریب پہنچ پاتا ہے، اور جب تک ہم اپنے حوصلوں کو بلند نہیں رکھیں گے، کوشش نہیں کریں گے، اور بڑا عربی کا مقولہ ہے، مشہور و معروف ایک کہاوت ہے، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اسی نے پایا۔ جو محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو نتیجہ عطا فرماتا ہے۔ آپ اگر محنت ہی نہ کریں، آپ اگر کوشش ہی نہ کریں، آپ اگر مشقت ہی نہ کریں اور پھر کامیابی کی امید لگائیں تو یہ تو بالکل جو ہے سورج کو چاند دکھانے کے مترادف ہے کہ آپ نے کوشش ہی نہیں کی، آپ نے محنت ہی نہیں کی۔ تو ہمارے یہاں جو پڑھے لکھے افراد ہیں ان سے بھی ایک میری مؤدبانہ گزارش ہے، جو دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ و پیراستہ ہے یا دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہے، جس بھی طریقے سے ہو، ان کو چاہیے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو جو ہے ان کی ذہنیت کو بدلنے کی کوشش کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ بیٹا گھبرانا مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بیٹا آگے بڑھو، تعلیم حاصل کرو، جہاں ضرورت ہوگی ہم تمہاری کریں۔ مسئلہ کیا ہے؟ نوجوان نہ بڑھنے کی ایک وجہ اور ہے کہ ہر کسی کو ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سرپرست کی ضرورت ہوتی ہے، ایک گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ گائیڈنگ ملتی نہیں ہے، رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ انٹر پاس کر لی یا جو ہے 10ویں پاس کر لی، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، آگے کیا کرنا کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اب وہ خود ہی فیصلہ کرے۔ آخر میں کہتا ہوں ہونا کچھ نہیں ہے، ذہنیت پہلے سے بتا دی۔ وہ اگرچہ آپ حالات کو سمجھ رہے ہیں، حالات حاضرہ میں بہت مشکل ہے، میں بھی جانتا ہوں پانا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دیکھیے آپ، میں ایک جگہ کی مثال دینا چاہتا ہوں، بہار اپنے مدھیہ پردیش سے بہت پچھڑا ہوا علاقہ ہے، لیکن وہاں کے نوجوان تعلیم میں بہت آگے ہیں۔
اب جب تعلیم میں آگے ایک بار انٹرویو دینے کی کوشش کریں گے ناکام ہو جائیں گے، 2 بار دیں گے ناکام ہو جائیں گے، ارے تیسری بار تو کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ بڑا مشہور ہے جو ہے اردو میں کہاوت ہے، گرتے ہی سوار ہے میدان جنگ میں۔ ارے کوشش جب تک نہیں کرو گے تو آگے کیسے بڑھو گے؟ آج جتنے لوگوں نے بھی یہ کوششیں کی ہے اور جو محنت کی ہے، جو ہے ہمارے مولانا وسیم نظامی صاحب ہیں، جو ہے سید جاوید صاحب، اور جو بھی اپنے اعتبار سے جو بھی اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صلہ عطا فرما رہا ہے۔ تو کوشش کیجیے، یہ ذہنیت مت بنائیے پہلے سے۔ اور ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سوچ کیا بن جاتی ہے؟ ایک آیت کریمہ قرآن مقدس کی بڑی مشہور، میں یہ آیت بار بار موقع پہ سناتا بھی ہوں، مسجد میں بھی تقریر میں کبھی کبھی بول دیتا ہوں، اگر اس پر مکمل یقین بندے کا ہو جائے، میری یہ گارنٹی ہے، میرا یہ چیلنج ہے کہ کبھی بندہ پریشان نہیں ہوگا۔ رب فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم بندے کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہم جب اپنی ذہنیت ایسی بنائیں گے، ہم کیا سوچتے ہیں آگے کیا ہوگا؟ ہم کہیں ارے رب تو ایسا کارساز ہے، ایسا خالق و مالک ہے کہ وہ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ جب آپ محنت کریں گے تو یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو پائے گا؟ ارے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، کوشش کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ آج ہم لوگوں نے محنتیں کی تو اس مقام پر پہنچے، اور یہ بھی بات ہے مقام پر پہنچنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی دعائیں بھی شامل ہیں۔ لیکن ایک چیز اور جو میں خاص جملہ بولنا چاہتا ہوں، بچے کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم، قرآن و حدیث کی ضروریات دین کا علم دینا بھی آج کے دور میں ضروری ہے۔ نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا ہی میں اپنے بچے کو بڑھاتے رہے اور بعد میں وہ سلمان رشدی یا وسیم رضوی جیسے یا تسلیمہ نسرین جیسے نالائق لوگ پیدا ہو جائیں۔ کیونکہ ذہنیت جو رہتی ہے نا، ربی پر سوال کرنے لگے، معراجی پر سوال کرنے پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور معجزاتی پر سوال کرتے، تو بنیادی اصل دین ہے، دین کے ساتھ ساتھ دنیا لے کے چلے۔ ایسا نہیں کہ آپ دنیا میں آگے بڑھا تو دین سے بالکل کورا رہے۔ ارے آج اتنا افسوس ہوتا ہے سویم وغیرہ کی فاتحہ میں آؤ کہ گھر کا ایک آدمی پارا پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلانا پڑتا ہے، ارے کیا ہوا وہی قرآن پڑھی، ارے گھر میں تو کوئی نہیں پڑھا، صاحب نے دے دی ہے تو وہ لکھ دیا۔ ارے کیسے ماں باپ ہیں، کیسے بچے ہیں، باپ کا انتقال ہو رہا تو اولاد اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے پارا اِیصال ثواب کے طور پر قرآن مقدس کا پڑھ سکے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ باپ آج ہماری سوچ کیا ہے، بڑی بڑی پراپرٹی بنا لے، بڑے بڑے چیز بنا لے، یہ کر لے وہ کر لے، اولاد کے لیے سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اولاد کیا کر رہی؟ اولاد ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے مغفرت کی دعا کرنے کی۔ اور رسول اللہ نے فرمایا 3 چیزیں ہمیشہ بندے کے ساتھ مرنے کے بعد بھی رہتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ ایک وہ صدقہ جاریہ، جو وہ نیک کوئی بھی کام دنیا کے اندر کر کے جاتا، چاہے وہ مسجد میں پیسہ دے، مدرسے میں پیسہ دے، بھلائی کاموں میں پیسہ دے، غریبوں کی امداد کرے، کوئی بھی اچھا کام نیک کام کرے، وہ جب تک وہ کام موجود رہے گا اس کا صلہ، اس کا ثواب اس بندے کو ملتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے نیک اولاد جو اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے، اور مغفرت کی دعا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ جب تک لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس جو علم چھوڑ کے گیا ہے اس کو عطا فرماتا رہے گا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو آج ہمیں بیداری کی ضرورت ہے، قوم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے بزرگوں سے بھی میری مؤدبانہ گزارش ہے، اور ہمارے جو بھی میں نے پہلے بھی کہا جو سرکاری نوکریوں میں یا پرائیویٹ نوکریوں میں، ان کو حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ یہ کمی دیکھتا ہوں جو حق بات تھی میں نے بول دی، یہ کمی دیکھتا ہوں کہ کوئی کسی کا ارے دور کی بات کو اپنے بچوں کو بھی پڑھانے کے لیے تیار نہیں، دوسروں کی تو دور کی بات۔ آپ ایسا ماحول گھر کا بنائیے، ایسا جو ہے سوچ گھر کی بنائیے، بچوں کا ذہن ویسا بنائیے۔ آپ دیکھیے گالی کتنے جلدی بچہ سیکھ جاتا ہے، کوئی ان کو باقاعدہ طور پہ ایسا لگتا ہے کہ اسکول وغیرہ میں باضابطہ طور پہ ٹریننگ دی گئی، اتنی صفائی سے 1-2 سال تک جتنی بھی سال کا بچہ ہوگا جو بول سکتا ہے وہ گالی دیتا۔ ارے تو آپ گالی کا ماحول کیوں بنا رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو گالی کیوں بک رہے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو گالی کیوں بک رہے ہیں؟ آپ قرآن کی باتیں کریں گے، حدیث کی باتیں کریں گے، کلمے کی باتیں کریں گے، درود کی باتیں کریں گے، نیک باتیں کریں گے، اچھے لوگوں کا ذکر کریں گے، بزرگوں کا ذکر کریں گے، تب تو بچہ جو سنے گا وہی نقش ہو جائے گا اس کے دل میں۔ لیکن ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے۔
سنتے تقریریں بہت ہیں، جلسے ہوتے ہیں، مسجدوں میں خطاب ہوتا ہے، نتیجہ صفر۔ اب دیکھیے ابھی نکاح کا معاملہ تھا، بند کیا گیا کیا کہ بھائی شادی میں ڈھول ڈی جے ناچ گانا سب کچھ بجانا بند۔ ہیرا دیکھیے بہانا، ایسا اچھے کاموں کے لیے بہانے نہیں ڈھونڈتے، ایسا نیک کاموں کے لیے کوئی ہیلا تلاش نہیں کرتا۔ ارے یہ اعلان تھوڑی ہوا کہ ولیمے میں بجا رہا، یہ اعلان تھوڑی ہوا ارے ولیمے کا تو ذکر ہی نہیں بچا ولیمے میں بجا دیں گے۔ مطلب ہیلا دیکھیے، برائی کرنے کے لیے، حرام کام کرنے کے لیے، ہزاروں پیسوں کو پانی کی طرح بہا دینے کے لیے، قرض لے کر ڈی جے کرنے والوں کے لیے بہانا راستہ تلاش کر لیے۔ مطلب سوچ دیکھیے، کبھی یہ نہیں سوچنا ارے ہم کسی کو مت دو اپنا پیسہ، اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرو۔ تو مہاراجہ شریف کا بڑا مشہور نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے۔ یہ ذہنیت ہونی چاہیے، ہم کم پیٹ کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ یہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ خیالات سے ہم مزدوری کو لگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رزق دینے والا ہے۔ اگر آپ کے مقدر میں مزدوری کرنا ضرور ہوگی لیکن کوشش تو کیجیے۔ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قادر مطلق بنا کر بھیجا ہے، اس کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ جو ہے بندہ کوشش کرے۔ اب اگر کوئی کوشش نہ کرے تو اس میں رب کا کیا قصور ہے؟ بندے کا قصور ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ اپنے اندر بیداری لائیے اور اپنے گھر کا ماحول سدھاریے، بستیوں کا ماحول سدھائیے اور نوجوان کی ایک یونٹی بنائیے۔ دیکھیے آپ دوسرے شہروں میں جائیے، اندور وغیرہ میں جائیے، جہاں بھی اچھے شہر ہیں، ممبئی وغیرہ، دیکھیے وہاں نوجوانوں کے اندر بیداری ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، اگر کوئی نیک کام ہونا تو ایک بھی نہیں دیکھے گا، ڈھونڈنا پڑے بھیا اعلان کرتے ہیں آ جائیے حضرات پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ اور اگر برائی کا کوئی پروگرام ہو تو ہزاروں کہاں سے آ جائے گی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو ذہنیت آج ہم اپنی قوم کا آج جو یہ فیصلہ لیا گیا، جہاں بھی لیا گیا، جس بھی شہروں میں علماء اکرام نے لیا، مقصد کیا ہے کہ ہمارا کوئی ذاتی فائدہ ہے؟ آپ ڈی جے والے پیسے اٹھا کے ہماری جیب میں دے رہا ہے؟ نہیں دے رہے نا، آپ ہی کے لیے۔ آپ کو ایک تو علماء اکرام حرام کاموں سے بچا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے پیسے کو بچا رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ برائی کرنے کے لیے ہیلا سازی ڈھونڈ رہے، بہانہ ڈھونڈ رہے۔ اس لیے ہر ہیلے کی کاٹ کرنے کے لیے شریعت نے اتارا کہ روشنی میں ہم لوگ تیار ہیں، کوئی بھی ہیلا اور بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہتا ہے دین کا کام لے لیتا ہے۔ تو آج ہماری بستی میں علماء حضرات بھی آ رہے ہیں، ابھی جو ہے مصباحی تاج پہن کے آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوشبختی کی بات ہے کہ جہاں ایک حافظ نہیں ہوا کرتا تھا خود کا یہاں کا پرسنل، ایک عالم نہیں ہوا کرتا تھا، آج عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، سب کچھ ہے، دنیا میں بھی نام روشن کرنے والے ہیں، ہر وبھاگ میں کوئی ٹیچر ہے، کوئی کچھ ہے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سب کام کر رہے ہیں۔ تو اب ہماری قوم کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ ایک خاص بات، آج علماء کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری ہی صحبت میں بیٹھو، جو بھی عالم اس کی صحبت میں بیٹھے۔ صحبت میں اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، اس کا پرانا نام ہے اندلس۔ آپ کبھی سنا نہیں ہوگا آپ نے کہ اسپین میں 800 سال حکومت کی طارق بن زیاد کو صلح سالار بنا کر بھیجا گیا تھا، اور آپ جب دریا کے اس پار گئے تو کشتیوں کو جلا دیا کہ کوئی واپس نہیں جائے گا، اب یا تو غازی بن کے جائیں گے یا شہادت کا جام نوشوا کے جائیں گے۔ تو یہ سوچ تھی، تو وہاں اہل ایمان نے 800 سال تک حکومت کی۔ جب وہاں اس بارے میں غور و فکر کیا گیا کہ 800 سال کی اہل ایمان کی حکومت آخر چلی کی ہوئی، اس کی وجہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عوام کا اپنے علماء کی باتوں سے اعتماد کا اٹھ جانا، اپنے علماء کی صحبت میں نہ بیٹھنا، ان کو جو ہے ان کو پسند نہ کرنا، ان کو اپنی مجلسوں میں نہ بلانا، یہ تمام چیزیں تھیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ علماء کی صحبت میں بیٹھیں، علماء سے سیکھیں، اور سیکھنے ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، دنیا میں سب کچھ رکھا رہ جائے گا۔ اور پھر سے میں کہتا ہوں کوئی تقریر کا تو موقع نہیں ہے، بھئی یہ چند باتیں بولنا تھی، قابل مبارکباد ہے یہ افراد کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا، اور یہ جو پڑھے لکھے افراد ہیں یا جنہوں نے جس بھی اعتبار سے نام ہمارے ملک کا، ہماری مغربی سماج کا، یا مسلمان اور قوم مسلم ہے، سب سے بلند قوم مسلم، سب سے پہلے دین آتا ہے، بعد میں برادری آتی ہے، قوم مسلم کا نام بلند کیا، یہ قابل فخر بات ہے ہمارے لیے۔ آج ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا، ہم کہیں جاتے کہ بتاتے کہ فلاں صاحب نے ہمارا یہ کارنامہ کیا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، تو لوگ کہتے ہیں ارے وہ آپ کے یہاں کے ہیں، آپ کے پاس رہتے ہیں، ہم نے کہا ہاں ہمارے پاس رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جہاں بھی جائیے
तो हौसला हर एतबार से आप तरक्की कर सकते, बस कोशिश करने की जरूरत है। अपने बुजुर्गों का सबसे एक कमी, इस बात के बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देता हूँ, सबसे बड़ी कमी जो मैंने अभी तक 20 साल के अपनी जो है, जब से मैंने समझदारी होश संभाला है, मैं हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए, हमारे सभी बुजुर्ग हैं और कुछ नौजवान साथियों को बच्चे हैं, ये हक है और आप लोग इसकी तारीफ करना, अगर मैं गलत नहीं बोलूंगा। सबसे बड़ी कमी जो हमारे मुआशरे के अंदर आई है वो आई है बड़ों का अदब न करना। पहले ये रहता था कोई पुल पर बैठा रहता था तो छोटा निकलता नहीं था, अब ये हाल है कि कोई बुजुर्ग भी बैठा है, अरे बुजुर्गों तो बहुत मामला हो गया, कोई हाफिज आलिम भी बगल से हो जाए तो गाली बकते हुए एक दूसरे को नजर, उनको ये शर्म नहीं आती कि इनकी पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, इन्हीं का हम अदब करते, फातिहा के लिए इन्हीं को बुलाते हैं, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं आती, मतलब वो गाली बकेंगे। ये सबसे बड़ी कमी है। अपने बुजुर्गों का अदब व एहतराम कीजिए, अपने घर के बड़ों का अदब व एहतराम कीजिए, अपने पड़ोसियों के अदब व एहतराम, और जो छोटे हैं उनके साथ शफ़क़त से पेश आइए, मोहब्बत से पेश आइए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और बिलखुसूस मसलक आला हज़रत, मसलक अहले सुन्नत पर कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए और तमाम बुजुर्गों का, तमाम औलिया अल्लाह का अदब व एहतराम करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।